السلام علیکم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. میرے بھائیو، آج ہمارا موضوع ہے ممنوعات احرام، یعنی وہ چیزیں جو حالت احرام میں منع ہو جاتی ہیں. چونکہ آپ نے عمرہ کی نیت کر لی ہے، حج کی نیت کر لی ہے، عمرے میں داخل ہو چکے ہیں، حج میں داخل ہو چکے ہیں، تو کئی ایسی چیزیں جو پہلے حلال ہوتی ہیں عمرے اور حج کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں، انہیں ممنوعات احرام کہا جاتا ہے، اور یہ آج ہمارا موضوع ہے. آپ نماز شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے کہتے ہیں اللہ اکبر. اس تکبیر کو اردو والے بھائی کیا کہتے ہیں؟ تکبیر، ایک اور نام بھی ہے تکبیر تحریمہ. اسے تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس تکبیر کی وجہ سے کئی ایسی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں جو پہلے حلال تھی. جب آپ نے نماز میں پہلی بار اللہ اکبر کہا تو اللہ اکبر کہنے کے بعد کیا نماز میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، پانی پی سکتے ہیں؟ تو کئی ایسی چیزیں حرام ہو گئیں جو پہلے حلال تھیں. تو ایسے ہی میرے بھائی، جب آپ میقات پہ پہنچ کے دل میں یہ نیت کرتے ہیں کہ میں عمرے میں داخل ہو رہا ہوں، حج میں داخل ہو رہا ہوں، اور اس کے بعد تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم عمرتن، اے اللہ میں عمرے کے لیے حاضر ہوں، لبیک اللہم حجن، یا اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں، تو یہاں پہ آپ کے اوپر کئی ایسی چیزیں حرام ہو گئیں جو پہلے حلال تھیں. یہ چیزیں کون کون سی ہیں؟ کس دلیل کی بنیاد پہ یہ حرام ہو گئیں؟ اور اگر کوئی ان کی خلاف ورزی کر بیٹھے تو اس کے اوپر کیا جرمانہ ہوگا، اس کی کیا سزا ہے؟ یہ میرے بھائیوں ہمارا موضوع ہے. تو ممنوعات احرام مجموعی طور پہ 9 ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ہوں گے. ممنوعات احرام کتنی ہیں میرے بھائیوں؟ 9 ہیں. پہلے نمبر پہ آپ کے بال. ان بالوں میں سے کوئی بھی بال آپ نہیں لے سکتے، نہیں اتار سکتے، نہیں کاٹ سکتے، نہیں موڑ سکتے. کوئی بھی جسم کا بال کسی بھی طریقے سے لینا، اکھاڑنا، کاٹنا، مونڈنا، تراشنا یہ ممنوع ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں سورہ بقرہ میں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ جب آپ لوگوں نے حج کی نیت کر لی ہے، حج میں داخل ہو چکے ہیں، عمرے میں داخل ہو چکے ہیں، اب سر کے بال نہیں موڑ سکتے. بلکہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جناب کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے سر کے بالوں میں جوئیں تھیں جس سے وہ تکلیف محسوس کر رہے تھے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ اپنے سر کے بال منڈوا لیں اور فدیہ دے دیں. لفظ کیا بولا گیا جی؟ فدیہ. یہاں پہ دم کا لفظ نہیں بولا گیا. دم میں اور فدیہ میں فرق رکھنا ہے، کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ حج کرنا ہے، اللہ نہ کرے کوئی غلطی آپ سے ہو سکتی ہے، پھر کوئی مولوی صاحب آپ کو فدیہ کہیں گے، کوئی دم کہیں گے، تو یہ چیزیں ابھی سے سمجھ لینی چاہیے. تو یہاں پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن عجرہ پہ فدیہ ڈالا ہے،
اور فدیہ میں میرے بھائیوں 3 چیزوں میں چوائس ہوتی ہے، اختیار ہوتا ہے، جو مرضی آپ کر لیں. آپ امیر ہیں تب بھی، غریب ہیں تب بھی. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، آپ اللہ کی راہ میں بکرا ذبح کر دیں. نمبر 2، آپ 3 روزے رکھ لیں. نمبر 3، آپ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں. کتنے امور ہو گئے؟ ان میں سے جو آپ کے لیے آسان ہے وہ آپ کر لیں، اس کا نام ہے فدیہ. تو میں نے گزارش کی تھی کہ فدیے میں چوائس ہوتی ہے. اور دم کسے کہتے ہیں؟ دم کسے کہتے ہیں؟ بکرا. اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اختیار نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے کہ بکرا آپ نے ذبح کرنا ہے. جب آپ کوئی واجب چھوڑ دیں گے حج کا یا عمرے کا تو آپ کے اوپر دم پڑے گا، اور جب آپ خلاف ورزی کریں گے تب کیا ہوگا؟ یہ آج ہمارا موضوع ہے. تو بال جو ہے، پہلے نمبر پہ جو چیز میں نے بتائی ہے ممنوعات احرام میں سے، وہ کیا ہے؟ بال. تو بال میرے بھائی جسم کے کسی بھی حصے سے کاٹنے کی، موننے کی اجازت نہیں ہے. اب یہاں پہ چند غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا چاہوں گا. آپ وضو کر رہے ہیں، وضو کرتے ہوئے آپ نے داڑھی کا خلال کیا، تھوڑی میں پانی ڈالنے کی کوشش کی، اس کوشش میں کوئی بال گر گیا. آپ سر کا مسح کر رہے تھے، سر کا مسح کرتے ہوئے کوئی بال گر گیا، آپ کو خارش ہونے لگی، آپ نے خارش کی، بال گر گیا. اس شکل میں کیا جرمانہ ہوگا؟ جی کوئی جرمانہ نہیں ہے. کئی لوگوں نے حاجیوں کو خام خواہ مصیبت میں ڈال دیا ہے. میرے بھائی جان بوجھ کے بال اتارنا وہ منع ہے. آپ نے خارش کرنے کا ارادہ کیا، بال اتارنے کا نہیں، بال اتر گیا، کوئی جرمانہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے. آپ وضو کر رہے تھے، آپ غسل کر رہے تھے، آپ سر کا مسح کر رہے تھے، بال گر گیا، آپ کے اوپر کوئی جرمانہ نہیں ہے. یہاں پہ یہ وضاحت کرنا چاہوں گا، پہلے بھی 3-4 روز پہلے بھی کی تھی کہ آپ حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں. حالت احرام میں ایک تو وہ غسل ہے جو واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا، غسل کرنا پڑے گا. لیکن احتلام کے بغیر آپ کو گرمی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا، بدبو محسوس کر رہے ہیں، آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں نہا لوں. آپ کے دائیں بائیں بہت سے حاجی آپ کو کہیں گے یہ کام نہ کرنا، جبکہ میرے بھائیو شریعت میں اس بات کی اجازت ہے. میں حدیث یہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ 2 صحابیوں جناب عبداللہ ابن عباس اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بخاری شریف کی حدیث ہے، ان میں اس مسئلے میں اختلاف پیدا ہوا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے حالت احرام میں غسل کرتے ہوئے دیکھا ہے. بلکہ آپ جب بھی مکہ جاتے، مکہ سے پہلے ایک وادی ہے ذی قوا، وہاں پہ رات گزارتے، غسل کرتے، پھر مکہ میں داخل ہوتے. تو اس لیے حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. تو میرے بھائیو جان بوجھ کے جب آپ بال اتاریں گے وہ مسئلہ ہے، وہاں پہ جرمانہ ہوگا، وہاں پہ فدیہ پڑے گا. باقی وضو کرتے ہوئے، غسل کرتے ہوئے، خارج کرتے ہوئے کوئی بال اتر گیا کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمایا کرتی تھی کہ اگر مجھے خارج کرنا پڑے اور میرے ہاتھ کسی نے باندھ دیے ہوں تو مجھے پاؤں سے خارج کرنا پڑے تو میں پاؤں سے کروں گی. یہ الفاظ کیوں استعمال کیے؟ تاکہ لوگ یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ خارج کرنا منع نہیں ہے. ممنوعات احرام میں میرے بھائیو دوسری چیز ہے ناخن اتارنا، ناخن تراشنا، کاٹنا، اتارنا، اس کی حالت احرام میں اجازت نہیں ہے. امام ابن المنذر رحمہ اللہ اپنی اس کتاب میں جس کا نام ہے الاجماع، کتاب کا نام کیا بتا رہا ہوں میرے بھائیو؟ الاجماع. یہ وہ کتاب ہے جس میں امام ابن منذر نے وہ مسائل جمع کر دیے ہیں جن مسائل میں تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے. کتاب کا نام کیا رکھا ہے؟ الاجماع، یعنی کہ وہ مسائل
جن مسائل میں علماء کرام کا اتفاق ہے، تو اس کتاب میں فرماتے ہیں کہ علماء کرام کا اتفاق ہے کہ حالت احرام میں ناخن کاٹنے تراشنے ممنوع ہیں۔ تیسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، سر کو ڈھانکنا یا چہرہ ڈھانکنا مرد کے لیے حالت احرام میں منع ہے۔ کتنے ہو گئے ممنوعات احرام؟ 3۔ کیا دلیل ہے اس کی میرے بھائیوں؟ اس کی ایک دلیل تو بخاری شریف کی وہ حدیث ہے جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ جو حالت احرام میں ہے وہ کیا پہنے، تو آپ نے کہا تھا پگڑی نہ پہنے، اور بھی چیزیں بتائی، ایک چیز کیا بتائی؟ پگڑی نہ پہنے، امامہ نہ پہنے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں بخاری مسلم کی حدیث ہے، ایک حاجی میدان عرفات میں اونٹنی سے گر گئے، ان کی گردن ٹوٹ گئی، فوت ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو ان کی احرام کی چادروں میں کفن دینا ہے۔ احرام کی چادریں کتنی ہوتی ہیں؟ 2۔ احرام کی چادروں میں کفن دینا ہے اور ان کو خوشبو نہیں لگانی۔ عام میت کو خوشبو لگائی جاتی ہے نہیں لگائی جاتی؟ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس کو خوشبو نہیں لگانی، اور ان کا سر نہیں ڈھانکنا، ان کا چہرہ نہیں ڈھانکنا، کیونکہ یہ روز قیامت اٹھیں گے۔ جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو یہ اس حالت میں اٹھیں گے کہ تلبیہ پڑھ رہے ہوں گے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، یعنی کہ حالت احرام میں جو موت آئی ہے وہ بڑی عظیم موت ہے۔ روز قیامت یہ حاجی اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا اٹھے گا، بالکل ایسے ہی میرے بھائیوں جیسے دیگر حدیث میں آتا ہے کہ شہید روز قیامت اٹھے گا تو اس کا خون بہہ رہا ہوگا اور کستوری کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ تو میرے بھائیو حالت احرام میں فوت ہو جانا یہ اچھی موت ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حاجی کو کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو کفن دیا جائے تو اس کی چادروں میں، دفن کیا جائے تو چہرہ ننگا ہو، سر ننگا ہو، خوشبو نہ لگائی جائے۔ یہ ساری باتیں کیوں کہہ رہے ہیں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ حاجیوں کے انداز میں اس کو دفن کر دیا جائے۔ اس سے پتا چلا کہ حاجی کا چہرہ ننگا رہنا چاہیے اور حاجی کا سر جو ہے وہ ننگا رہنا چاہیے۔ لیکن آپ کیا چھتری استعمال کر سکتے ہیں؟ جی، ایسی بس میں بیٹھ سکتے ہیں جس کے اوپر چھت ہو، خیمے کے اندر بیٹھ سکتے ہیں، اوپر خیمے کا کپڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، یہ سب امور جائز ہیں، اور یہ میں اس لیے خبردار کر رہا ہوں کہ آپ حج کے دوران میدان عرفات جاتے ہوئے آتے ہوئے دیکھیں گے کئی بسیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کی چھت نہیں ہوگی۔ سخت گرمی میں کچھ حاجی چھت کے بغیر بس استعمال کر رہے ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ غلط مسئلہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے سر کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے جو آپ کے سر سے لگ رہی ہو۔ بس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خود عرفات کے میدان میں، عرفات میں داخل ہونے سے پہلے خیمہ گاڑا گیا تھا، خیمہ نصب کیا گیا تھا، اس میں آپ بیٹھے رہے، اور جب آپ کنکریاں مار رہے تھے تو ایک صحابی نے آپ کے اوپر چادر کا سایہ کیا ہوا تھا، لیکن سر کے ساتھ یعنی کہ ٹوپی نہیں پہنیں گے، رومال نہیں پہنیں گے، کوئی شمع غترہ نہیں پہنیں گے، ایسی چیزیں آپ استعمال نہیں کریں گے، امامہ استعمال نہیں کریں گے۔ اب آتے ہیں ہماری ماؤں بہنوں کی طرف، ان کے سر اور ان کے چہرے کا کیا حکم ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام لا تنتقب المحرمہ ولا تلبس القفازین، کہ جو عورت حالت احرام میں ہے وہ دستانے نہیں پہنے گی اور نقاب نہیں پہنے گی۔ نقاب میرے بھائیوں نہیں پہنے گی۔ اب ہم نے سمجھا ہے نقاب کیا چیز ہے۔ نقاب میرے بھائیوں اس سے مراد وہ کپڑا ہے
جو چہرے کے سائز کے مطابق عورت کے پردے کے لیے تیار کیا گیا ہو. چہرے کے سائز کے مطابق عورت کے پردے کے لیے تیار کیا گیا اسے نقاب کہتے ہیں. وہ عورت استعمال نہیں کرے گی. لیکن کیا کسی کھلی چادر سے پردہ کر سکتی ہے؟ جی ہاں، کر سکتی ہے. جب غیر مرد سامنے آئیں گے تو کھلی چادر سے پردہ کرے گی. اب آپ دیکھیں گے کئی ہماری ماؤں بہنوں نے سر کے اوپر ایسی ٹوپی لے رکھی ہوگی جو کپڑے کو چہرے کے ساتھ لگنے سے محفوظ رکھے گی. یہ تکلف ہے، شریعت نے اس کا آرڈر نہیں دیا. امام سعید بن منصور اپنی سنن میں روایت کرتے ہیں ام المؤمنین جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، فرماتی ہیں تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها، کہ عورت اپنے چہرے کے اوپر سر کے اوپر سے چادر لٹکا لے گی، یعنی کہ اس کی اس کو اجازت ہے. اب یہ چادر چہرے کے ساتھ لگے گی، وہ کہہ رہی ہے جناب اچھا لٹکائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. امام مالک رحمہ اللہ موطا میں روایت کرتے ہیں فاطمہ بنت منذر سے، وہ کہتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں تھی اور مشہور و معروف صحابی جناب اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ تھی. جب غیر مرد ہمارے سامنے آتے تھے تو ہم اپنے چہروں کو ڈھانک لیا کرتی تھی. تو اس لیے میرے بھائی عورت جو ہے اس حالت میں پردہ کرے گی جب غیر مرد سامنے آئیں گے، چاہے وہ کپڑا اس کے چہرے کے ساتھ لگتا رہے، لیکن وہ مخصوص کپڑا جو چہرے کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہوتا ہے وہ نہیں پہنے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہماری مائیں بہنیں برقع خریدتی ہیں تو ایک تو کندھوں تک ہوتا ہے کیا عبایا گاؤن، اور ایک اوپر کے کپڑے ہوتے ہیں، ان میں سے کپڑا ہوتا ہے چہرے کے سائز کے مطابق، یہ نہیں پہنیں گی. اور یہ عبایا تو پہن سکتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، غیر مرد سامنے ہو تب بھی نہ سامنے ہو تب بھی. مسئلہ صرف یہ اس مخصوص کپڑے کا ہے جو چہرے کے سائز کے مطابق ہوتا ہے، وہ حالت احرام میں نہیں پہنیں گی. ممنوعات احرام کتنے ہو گئے میرے بھائیوں؟ 3 ہوئے ہیں. یہ تیسرے میں پہلے مردوں کا بیان تھا، پھر عورتوں کا بیان ہوا ہے. تو ممنوعات احرام کتنے ہو گئے؟ 3. چوتھے نمبر پہ مرد حضرات حالت احرام میں کوئی ایسا کپڑا استعمال نہیں کریں گے جو انسانی جسم کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا انسانی جسم کے ایک عضو کے مطابق تیار کیا گیا ہو. قمیض پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہنیں گے، چاہے جبہ ہو جو عربی پہنتے ہیں، چاہے آپ کی قمیض ہو. شلوار پہن سکتے ہیں کیونکہ 2 ٹانگوں کے سائز کے مطابق ہے. بنیان پہن سکتے ہیں کیونکہ پیٹ کے سائز کے مطابق ہے. جرابیں پہن سکتے ہیں پاؤں کے مطابق ہیں. جرابیں حالانکہ اس میں سلائی نہیں ہوتی، بنی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن نہیں پہن سکتے. مرد حضرات دستانے پہن سکتے ہیں؟ نہیں پہن سکتے کیونکہ ہاتھوں کے سائز کے مطابق ہیں. اور ٹوپی وغیرہ کا بیان پہلے بھی ہو سکتا ہے کہ سر ڈھانکنا جائز نہیں ہے، اور اس لحاظ سے بھی ٹوپی پہننا جائز نہیں ہے کہ وہ سر کے سائز کے مطابق ہوتی ہے. تو مرد حضرات کوئی بھی ایسا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے جو ان کے پورے جسم کے مطابق تیار کیا گیا ہو یا ان کے جسم کے کسی ایک عضو کے سائز کے مطابق تیار کیا گیا ہو. میرے بھائیوں، یہاں پہ چند چیزوں کی وضاحت کر دینا ضروری سمجھتا ہوں. آپ بس میں جا رہے ہیں اور آپ کا سامان بس کے اوپر ہے، آپ فلائٹ میں آ رہے ہیں اور جو سامان آپ نے جمع کروایا ہے احرام کی چادری اس میں نکات آ گیا، دوسرے لوگ اپنی چادریں نکال کے احرام باندھ رہے ہیں، آپ کی چادریں آپ کے پاس نہیں ہیں. اب آپ کیا کریں گے؟ میرے بھائی، میں نے پہلے بھی
حدیث بتائی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جس کے پاس اوپر کی چادر ہو نیچے کی چادر نہ ملے تو وہ کیا کرے، شلوار پہن سکتا ہے مجبوری کی وجہ سے، اور جب میرے بھائیوں چادر مل جائے تب شلوار اتار دے، اور کوئی جرمانہ نہیں ہے، اس میں کوئی فدیہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرے بھائیوں، آپ اپنی قمیض، اپنا یہ جبہ، اسے بھی بطور چادر استعمال کر سکتے ہیں۔ قمیض آپ نے اتار دی، مکات آ رہا ہے، اب آپ نے قمیض چادر کے انداز میں اپنے کندھوں پہ رکھ دی، کس انداز میں؟ چادر کے انداز میں، تو انشاءاللہ اس سے بھی کام چل جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کے دائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی سے آپ کو ایسی چادر لے سکتے ہیں جو ان کے پاس زائد ہو، چاہے نئی ہو، چاہے پرانی ہو، چاہے سفید ہو، چاہے رنگین ہو۔ میں نے پہلے بھی وضاحت کی تھی، شریعت نے پابندی نہیں لگائی کہ احرام کی چادریں سفید ہوں، البتہ سفید چادریں ہونا بہتر ہے، کیونکہ ایک اور حدیث میں جس کا حج عمرے سے تعلق نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سفید لباس پہنا کرو۔ آپ مزدلفہ میں ہیں، مزدلفہ کے میدان میں لیٹے ہوئے ہیں، خیمہ نہیں ملا، سردی لگ رہی ہے، اور لگے گی کئی بھائیوں کو، میں ابھی سے بتا دوں، مزدلفہ کی رات سردی لگ رہی ہے، بابا جی آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی امی جان ہیں، بڑی کمزور ہیں، سردی لگ رہی ہے، آپ کمبل لے سکتے ہیں؟ جی کمبل لے سکتے ہیں، کیوں؟ کمبل کھلا کپڑا ہے، یہ انسانی جسم کے مطابق تیار کیا ہوا کپڑا نہیں ہے، لے سکتے ہیں، لیکن مرد ہے تو اس کا چہرہ ننگا رہے، اس کا سر ننگا رہے۔ تو یہ آپ اپنی دو چادروں کے اوپر اس حالت میں کمبل لے سکتے ہیں، سفید ہو تب بھی، رنگین ہو تب بھی، کوئی اس میں مذائقہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو یہ تھا مردوں کے تعلق سے کہ وہ کوئی ایسا لباس نہیں پہن سکتے جو انسانی جسم کے مطابق ہو۔ اب آتے ہیں عورتوں کی طرف، میں نے کل بھی وضاحت کی تھی